یہ برات کا اعلان صدیق سے نہیں کرایا بلکہ علی سے کرایا، کیونکہ اسی سورۃ البرات میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یہ آیت موجود تھی۔ اگر ابو بکر خود اعلان کرتا، کل کوئی کہہ سکتا تھا صدیق نے صورت خود بنائی ہے، علی نے جا کر اعلان کیا اور امت کو بتایا میں ابو بکر کو مانتا بھی ہوں اور ثانی اثنین فی الغار مانتا ہوں۔ وہ درویش درباں شاہ رسولاں، وہ تصویر ایقاں صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا معصوم ساتھی محمد کا ارماں صدیق اکبر، آقا نے سے چاہے گلستان دی کا بہار گلستان صدیق اکبر، محمد ہے سلطان سب انبیاء کے صحابہ کے ہیں سلطان صدیق اکبر۔ نبوت نے اپنی زندگی میں اپنا مسلح صدیق کے حوالے کر کے امت کو یہ بتا دیا میری زندگی میں اگر امامت صغریٰ کا مستحق ابو بکر ہے، میرے جانے کے بعد امامت کبریٰ خلافت کا استحقاق بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوگا۔ اسی طرح ارکان اسلام میں نماز کے بعد اہم رکن زکوٰۃ کا ہے۔ قرآن اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز اور زکوٰۃ کو 32 مقامات پہ اکٹھے ذکر کرتا ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ دیکھیں، جب وفد بنو ثقیف کا قبیلہ آیا اور آ کر پوچھنے لگا یا رسول اللہ آپ موجود ہیں، زکوٰۃ ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ چلے جائیں گے، زکوٰۃ کن کو دیں؟ فرمانے لگے اگر میں موجود نہ ہوں زکوٰۃ ابو بکر صدیق کو دینا۔ زکوٰۃ کا فریضہ صدیق کے حوالے کر کے اشارہ کر دیا میرے بعد خلافت کا مستحق ابو بکر صدیق ہوگا۔ اگر بات چلی ہے حج کی، ارکان اسلام میں اہم رکن حج کا ہے۔ سن 9 ہجری میں امیر الحج بنا کر حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا أمة بعد أمته سید الخلائق والبشر محمد رسول اللہ والذین معه صدیقا فاروقا غنیا علیا حسنا حسینا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وأزواجه وعترته وأصهاره وأولاده أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بھیجا گیا جو پہلی خلافت کے واسطے، بھیجا گیا جو پہلی خلافت کے واسطے، تخت رسول ہے جسے ملا وہ آپ ہی تو ہیں، جس نے صداقتوں کے نہ بجھنے دیے چراغ، جس نے صداقتوں کے نہ بجھنے دیے چراغ، ہر دار و رسن جس نے سہا وہ آپ ہی تو ہیں، ہر باغی رسول صلاۃ و زکوٰۃ سے، ہر باغی رسول صلاۃ و زکوٰۃ سے، پہلا ہے جہاد جس نے کیا وہ آپ ہی تو ہیں، کرتی رہے گی یاد جن کی رفاقتوں کو غار ثور، کرتی رہے گی یاد جن کی رفاقتوں کو غار ثور،
دو میں سے ایک مرد خدا آپ ہی تو ہیں۔ بیان کیا جس نے نبوت کا عقیدہ حیات و وفات، بیان کیا جس نے نبوت کا عقیدہ حیات و وفات، مزار میں ہے سب سے پہلے پہنچا وہ آپ ہی تو ہیں۔ قابل صد احترام عزیز طلبہ کرام، عزیز بھائی اور دوستو، اسلامی سال کا چھٹا مہینہ جمادی الاخری چل رہا ہے اور 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری کو خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، سسر رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پرملال ہے۔ اس مناسبت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات تو کئی ہیں، جن میں سے آپ کا ایک لقب عتیق ہے، ایک لقب اواہ ہے، ایک لقب صدیق ہے۔ تو لقب صدیق کی مناسبت سے دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نمبر ایک، صدیق کی ضرورت کیوں ہے، اور اسی کے ساتھ صدیق کا معنی بھی سمجھیں گے۔ اور نمبر دو، صدیق کا لقب آپ ہی یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پہلی بات کہ صدیق کی ضرورت کیوں ہے، اس حوالے سے مفکر اسلام علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت خلفائے راشدین میں جو بحث فرمائی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ شروع فرمایا۔ نبوت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہے اور نبوت کا اختتام و انتہا امام الانبیاء خاتم المعصومین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا تو ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لیے مصدق ٹھہرتا اور بعد والے کے لیے مبشر ٹھہرتا۔ مصدق کا معنی ہر آنے والا نبی اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرتا، اور مبشر کا معنی اپنے سے بعد میں آنے والے نبی کی بشارت اور خوشخبری سناتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے اپنے سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی فرمائی، اور اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، انی مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے کہ جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو سیدنا عیسیٰ پہلے نبی کے لیے مصدق ہیں اور بعد والے کے لیے مبشر ہیں۔ پھر اخیر میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بھی اپنے سے پہلے نبی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کی، مصدق بنے، اور اس سے پہلے دیگر انبیاء کے لیے بھی آپ مصدق بنے۔ چونکہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، کسی نبی نے آنا نہیں تھا، اس لیے آپ مبشر نہ ٹھہرے۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مصدق کون ہوگا؟ آپ تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تو نبوت نہیں ہے۔ آپ نے انا والساعۃ کہاتین فرما کر یہ بتلا دیا کہ میرے بعد قیامت ہے، میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی فرما کر آپ نے سمجھا دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تو آئے گی، نبوت نہیں آئے گی۔ پھر سوال یہ ہے آپ کا مصدق کون ہوگا، آپ کی تصدیق کون کرے گا؟ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہے، آپ کے بعد کسی مصدق نے آنا نہ تھا، تو اللہ رب العزت نے آپ کی تصدیق کے لیے صدیق کو بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے آ کر آپ کی تصدیق کی۔ اس پہ پھر سوال یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو امتی ہیں، ایک امتی ہو اور وہ نبی کا مصدق بنے، یہ کیسے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ چونکہ صدیق وہ ہے کہ جو عکس نبوت ہے، صدیق وہ ہے جو ظل نبوت ہے، صدیق وہ ہے جو نبوت کا پرتو ہے،
صدیق وہ ہے جو نبی تو نہیں ہے لیکن اس کا خمیر نبوت کے خمیر کے قریب سے اٹھائے جانے کی وجہ سے آپ نے فرمایا خلقت انا و ابو بکر و عمر من طینۃ واحدہ، میں ابو بکر اور عمر ہم تینوں ایک ہی مٹی سے، یعنی ہم تینوں کی مٹی قریب قریب سے اٹھائی گئی ہے۔ صدیق نبی تو نہیں ہے لیکن نبی کا عکس ضرور ہے۔ صدیق نبی تو نہیں ہے، نبی کا سایہ ضرور ہے۔ صدیق نبی تو نہیں ہے، نبی کا پرتو ضرور ہے۔ پھر ایسا سایہ، ایسا عکس کہ صدیق نبی تو نہیں کہ نبی کی طرح معصوم ہو، لیکن مٹی کے قریب قریب اٹھائے جانے کی وجہ سے محفوظ ضرور ہے۔ صدیق نبی تو نہیں کہ آپ پر وحی اترے، آپ پر قرآن اترے، لیکن نبی کا عکس ہونے کی وجہ سے، نبی کا سایہ ہونے کی وجہ سے آپ کے بارے میں قرآن بھی اترا ہے، آپ کے بارے میں وحی بھی اتری ہے۔ صدیق نبی تو نہیں ہے کہ قیامت والے دن حوض کوثر آپ کے ہاتھ میں ہو، لیکن نبی کا عکس ہونے کی وجہ سے، نبی کا سایہ ہونے کی وجہ سے قیامت والے دن آپ صاحب الحوض، آپ حوض کوثر پہ نبی کے رفیق ضرور ہوں گے۔ آپ نبی تو نہیں ہیں کہ قیامت والے دن تمام انسانیت میں سے پہلے آپ جنت میں جائیں، لیکن اتنا ضرور ہے انبیاء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، اور امتوں میں سب سے پہلے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ آپ نبوت کا عکس ہیں، نبوت کا سایہ ہیں۔ جس طرح انسان کا سایہ انسان سے جدا ہو نہیں سکتا، اسی طرح صدیق نبوت سے جدا ہو نہیں سکتی۔ مزید اس بات کو سمجھانے کے لیے قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ یوں فرماتے ہیں، فرمایا ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، سورج بھی روشن ہے، چاند بھی روشن ہے، فرق یہ ہے سورج کی روشنی ذاتی ہے، چاند روشنی سورج سے لیتا ہے، اور چاند جب نکلتا ہے اس کی روشنی بھی سورج سے لیتا ہے اور سورج کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قسم ہے چاند کی، اذا تلاها، سورج کے پیچھے آنے کی۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں اسی طرح نبوت یہ شمس اور سورج ہے، یہ صدیق چاند ہے۔ جس طرح چاند سورج کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، چاند روشنی بھی سورج سے لیتا ہے، چاند سورج کے ساتھ سورج کے پیچھے چلتا ہے، اسی طرح صدیق فیضان بھی نبوت سے لیتا ہے اور نبوت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ مولانا نانوتوی مزید فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ صدیق کو سمجھنا ہو، صدیق کی فطرت میں، صدیق کی نیچر میں حق کو قبول کرنا ہے۔ فرمایا جس طرح ایک آئینہ ہے، ایک شیشہ ہے، اس آئینے اور شیشے کے سامنے آپ چراغ رکھ دیں، آئینہ اور شیشہ چاہے یا نہ چاہے چراغ کے عکس کو قبول کر لیتا ہے، شیشہ چاہے تب بھی اس کا عکس آتا ہے اور شیشہ نہ چاہے تب بھی چراغ کا عکس آتا ہے۔ فرمایا صدیق وہ آئینہ ہے جو نبوت کے فیضان کو قبول کرتا ہے، صدیق کی فطرت ایسی، صدیق کی نیچر ایسی کہ وہ حق کو قبول کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دلیل نبوت کا مطالبہ کیا، کسی نے معجزہ کا مطالبہ کیا، کسی نے مشاہدہ کیا، کسی نے دیکھا، لیکن جب بات صدیق کی آئی ہے آپ نے دلیل نبوت کا مطالبہ بھی نہیں کیا، کہ وہ صدیق کی فطرت اور نیچر یہ ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے۔ مولانا نانوتوی مزید فرماتے ہیں، فرمایا انسان کا معدہ ہے، معدے کی فطرت یہ ہے، معدہ اچھی چیز کو قبول کرتا ہے اور غلط چیز کو باہر پھینک دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر کبھی انسان بیٹھا ہو، منہ کھلا ہوا ہو، گفتگو کر رہا ہو اور زندہ مکھی انسان کے منہ میں چلی جائے، یہ معدہ اس کو باہر پھینکتا ہے، اس کو قبول کرتا نہیں، کیونکہ معدے کی فطرت، معدے کی نیچر، معدے کا مزاج یہ ہے وہ اچھی چیز کو قبول کرتا ہے، بری چیز کو باہر پھینکتا ہے۔ اسی طرح صدیق کا مزاج یہ ہے، صدیق حق کو قبول کرتا ہے، باطل کو پھینک دیتا ہے۔ حضرت علامہ صاحب کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا، اللہ نے صدیق کو اس لیے بھیجا وہ نبی کا مصدق بنے۔ پھر ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، یہ ساری گفتگو کہیں ذوق کی گفتگو تو نہیں ہے، یہ ساری گفتگو
کہیں عقیدت کی گفتگو تو نہیں ہے، کہیں دلیل سے خالی تو نہیں ہے، نانا اگر ہم دور صحابہ میں دیکھیں بلکہ قرآن کریم کو دیکھیں، احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں، یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ صدیق عکس نبوت ہے، صدیق ظل نبوت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پرملال پہ آتے ہیں، آ کر صدیق کی تعریف کرتے ہیں، تعریف کرتے ہوئے ایک جملہ کہا جسے الاحادیث المختارہ میں نقل کیا، حضرت شاہ ولی اللہ نے ازالت الخفا میں نقل کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا و سمتن، اے ابو بکر صدیق آپ نبوت کے مشابہ تھے، آپ سیرت کے اعتبار سے، آپ خلق کے اعتبار سے، آپ اوصاف کے اعتبار سے نبوت کے مشابہ تھے۔ جس طرح سایہ اپنے اصل کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، کبھی اصل سے جدا نہیں ہوتا، صدیق بھی نبوت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اگر قرآن دیکھیں تو نظر یہی آئے گا صدیق نبوت کے ساتھ کھڑا ہے۔ کبھی تو اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بھی، صدق سے مراد ذات نبوت ہے۔ تفسیر سیدنا علی المرتضیٰ کی تفسیر تبری کے اندر حضرت علی المرتضیٰ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، اور مجمع الزوائد میں علامہ حسمی نے بھی یہی تفسیر کی کہ صدق سے مراد ذات نبوت ہے، صدقہ سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق نبوت کا سایہ ہے، سایہ اصل کے ساتھ ہوتا ہے۔ صدقہ والذی جاء بالصدق، صدق سے مراد ذات نبوت ہے، صدقہ سے مراد ابو بکر صدیق ہے، صدیق ذات نبوت کے ساتھ کھڑا ہے۔ سورۃ النساء 5واں پارہ، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبوت کا تذکرہ متصل بعد صدیق کا تذکرہ، سایہ اصل کے ساتھ ہوتا، صدیق نبوت کے ساتھ کھڑا ہے۔ سورۃ الفتح 26واں پارہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی کی ذات مراد، والذین معہ صدیق کی ذات مراد، والذین معہ صدیق نبی کے ساتھ کھڑا، اصل سایہ اصل سے جدا نہیں ہوتا، والذین معہ میں صدیق کا تذکرہ نبوت کے ساتھ موجود ہے۔ اگر بات احادیث کی طرف دیکھیے تو صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین ساتھ ہیں، احد پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، احد پہاڑ لرزنے لگ جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، اے احد رک جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید موجود ہیں۔ جہاں بھی نبوت نے صدیق کا تذکرہ اپنے ساتھ کیا، سایہ اصل کے ساتھ ہوتا، صدیق نبوت کے ساتھ کھڑا۔ اللہ جامع ترمذی کی روایت، صحیح جامع مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ معاملہ عجیب دیکھا۔ پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں ایک بیل کو لے کر جا رہا، بیل بولنے لگا اور آواز دے کر کہنے لگا کہ میں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں بوجھ لادنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی یہ کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہے، یہ ایسی بات اومن بذاکا انا و ابو بکر و عمر، اس پر میں بھی ایمان لایا، میرا سایہ میرا صدیق وہ بھی اس پر ایمان لائے اور عمر بھی اس پر ایمان لائے۔ الغرض دیکھتے چلے جائیے، جہاں نبوت ہے وہاں صدیق ہے۔ پھر بات ختم یہاں تک نہیں ہوتی، اگر نبی اور صدیق کی پوری زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے وہاں پر بھی نظر یہی آئے گا۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق نبوت کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ جب اللہ نے خمیر بنایا، دونوں کا خمیر قریب قریب سے اٹھایا، دونوں کی مٹی قریب قریب سے اٹھائی، خلقت انا و ابو بکر و عمر من طینۃ واحدہ۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، صدیق اکبر بھی دنیا میں آئے، نبوت دنیا میں آئی۔ آپ کے آنے پر بھی آپ کی والدہ حضرت آمینہ نے ہاتف غیبی سے ایسی آوازیں سنی جس سے پتہ چلا یہ بچہ عام بچہ نہیں، مستقبل میں اس کی بڑی شان ہوگی۔ اسی طرح صدیق بھی دنیا میں آئے، صدیق پہ آنے پر آپ کی والدہ حضرت ام الخیر سلمہ بنت سخر نے بھی ہاتف غیبی سے ایسی آوازیں سنی جس سے پتہ چلتا یہ بچہ عام بچہ نہیں،
اس بچے کی بھی مستقبل میں شان ہوگی۔ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں وہ پورا واقعہ نقل کیا، اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ واقعہ سنایا اور فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد ابو قحافہ جب میں چھوٹا بچہ تھا مجھے بت کدے میں لے گئے، مجھے بتوں کے پاس لے جا کر کہا بیٹا ان بتوں کی عبادت کرو، ان کو اپنا معبود سمجھو، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں ایک بت کی طرف، ایک صنم کی طرف متوجہ ہوا، اور بت کی طرف متوجہ ہو کر میں نے اس بت کو کہا یا صنم انی جائع فاطعمنی، اے بت میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ بت نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے کہا اے بت میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دیجئے۔ بت نے کوئی جواب نہ دیا، اور جواب دیتا بھی کیسے، وہ تو پتھر کی مورتی ہے۔ پھر میں نے کہا انی عار فاکسونی، مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، مجھے کپڑا پہنا دیجئے۔ بت کی طرف سے کوئی جواب نہیں۔ اس کے بعد حضرت صدیق کہتے ہیں میں نے ایک پتھر اٹھایا اور بت کی طرف اشارہ کیا، اور میں نے کہا انی ملق هذه الصخرة الیک، یہ پتھر میں تیری طرف پھینکنے والا ہوں، تیری طرف تجھے مارنے والا ہوں۔ اگر تو واقعتاً خدا ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، تو اپنے آپ کو اس پتھر سے بچا لے۔ پتھر کیا جواب دیتا، وہ بت کیا جواب دیتا؟ پتھر لگا، بت ٹوٹا۔ میرے والد آئے، انہوں نے بت کے ٹوٹنے کی آواز سنی، مجھے پکڑا، سیدھے گھر آ کر پہنچے۔ گھر آ کر والدہ کو کہتے ہیں، میری والدہ کو کہنے لگے آپ کے بیٹے نے عجیب کام کیا، ہمارے خداؤں کو توڑا ہے، ہمارے خداؤں کی بے حرمتی کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ کہنے لگی کہ اے ابو قحافہ، اے ابو بکر کے والد، یہ بچہ کبھی کسی بت کے آگے جھک نہیں سکتا، کسی بت کی عبادت کر نہیں سکتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے جب اس کی ولادت ہوئی اس وقت جو اس کے بارے میں آوازیں میں نے سنی، جو خبریں میں نے سنی، آپ نے نہیں سنی۔ بھئی تو نے کیا سنا؟ کہتی ہے میں نے یہ سنا جب یہ بچہ پیدا ہوا، کوئی کہنے والا مجھے کہتا ہے یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ یا امت اللہ علی التحقیق، اے اللہ کی بندی تحقیقی بات سن لے، ابشری بالولد العتیق، تجھے بشارت ہو، تجھے خوشخبری ہو ایسے بچے سے جو جہنم سے آزاد پیدا ہوا، اور ایسا بچہ کہ اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، لمحمد صاحب و رفیق، آخری آنے والے نبی محمد کا ساتھی بھی ہوگا، محمد کا رفیق بھی ہوگا۔ بھلا جس بچے کو خدا صدیق کہہ دے، نبی آخر الزمان کا ساتھی اور رفیق کہہ دے، وہ کسی بت کے آگے جھک کیسے سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت نے جو حالات و واقعات نبوت کے ساتھ پیش آئے، چونکہ آپ نبوت کا عکس ہیں، نبوت کا سایہ ہیں، وہی حالات آپ کے ساتھ بھی پیش آئے ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے آپ نے خواب دیکھے، وہ خواب سچے ہوئے۔ اسی طرح صدیق نے بھی بچپن میں خواب دیکھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، وہ خواب سچے ہوئے۔ چنانچہ سیرت حلبیہ میں علامہ برہان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا، حضرت ابو بکر صدیق کی عمر 15 سے 16 سال ہے، یمن شام جاتے ہیں، سفر تجارت ہے، وہاں جا کر ایک خواب دیکھتے ہیں۔ خواب یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند گرا ہے، چاند کے ٹکڑے ہوئے ہیں، اور قریش کے مختلف گھروں میں وہ ٹکڑے پہنچے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بحیرہ راہب کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ بحیرہ راہب کو خواب بتایا کہ میں یہ دیکھتا ہوں چاند کے ٹکڑے ہوئے، وہ ٹکڑے مختلف گھروں میں گرے، پھر وہ جمع ہوتے ہوتے میری گود میں اکٹھے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ خواب سن کر بحیرہ راہب تعبیر یہ دیتا ہے، تجھے مبارک یہ ہو، اس خواب کی تعبیر یہ ہے ایک آنے والا نبی ہے، نبی آخر الزمان ہوگا، تو اس نبی کا مصدق ہوگا، اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوگا۔ جس طرح نبوت نے خواب دیکھے اس کی تعبیر سچی ہوئی، ابو بکر صدیق نے خواب دیکھا، تعبیر سچی ہوئی۔ یہاں مزید ایک نقطہ، ابو بکر صدیق وہ آدمی ہے جس کے پاس اور چیزوں میں سے ایک بڑا علم، آپ کے پاس خواب کی تعبیر کا علم بھی ہے۔ آپ کا خواب کی تعبیر کا علم آپ کے پاس ہونا
علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سب سے بڑے معبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق کا معبر ہونا، خواب کی تعبیر کا عالم ہونا، اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ صدیق عکس نبوت ہے۔ ارے وہ کیسے؟ اس لیے قرآن کریم اٹھائیے، اللہ نے جب حضرت یوسف کا واقعہ نقل کیا، یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، حضرت یوسف کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے قیدی جاتا ہے اور یوں کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات، اے یوسف، اے صدیق، مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ پتہ یہ چلا جو خواب کی تعبیر بتلائے اور پھر خواب جزو نبوت ہے۔ جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا خواب نبوت کا 40واں یا 46واں جز ہے۔ 46واں جز کا معنی یہ ہے کہ خواب سے بندہ نبی تو نہیں بنتا، البتہ تائید بن جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا علم دے کر اس بات کا بتا دیا، ابو بکر صدیق نبی تو نہیں ہے، البتہ نبوت کا عکس ہے، نبوت کا سایہ ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جب خواب کی تعبیر کے ماہر ہیں تو انہیں ایھا الصدیق سے پکارا جاتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق سے پکارنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ خواب کی تعبیر کے عالم ہیں، اس لیے آپ کو صدیق سے پکارا جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، صدیق نبوت کا عکس ہے، نبوت کا سایہ ہے۔ جو حالات نبوت پر، اسی سے ملتے جلتے حالات صداقت ابو بکر صدیق پر۔ اگر نبوت نے دعوی نبوت سے پہلے کبھی شراب نہیں پی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول اسلام سے پہلے کبھی شراب نہیں پی۔ اگر نبوت نے دعوی نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول اسلام سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر نبوت نے دعوی نبوت سے پہلے کبھی کسی بت کو، کسی صنم کو سجدہ نہیں کیا تو ابو بکر صدیق نے بھی قبول اسلام سے پہلے کبھی کسی بت اور صنم کو سجدہ نہیں کیا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شعر نہیں کہا، اور قرآن کریم کہتا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے آپ کو شعر سکھایا بھی نہیں، شعر آپ کے شایان و شان بھی نہیں۔ تو امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معجم کبیر کی روایت اپنے والد کے بارے میں فرماتی ہیں واللہ میرے والد نے کبھی بھی شعر نہیں کہا۔ اگر نبوت نے کبھی شعر نہیں کہا تو نبوت کا سایہ، نبوت کا ظل، نبوت کا عکس، نبوت کا پرتو صدیق، اس نے بھی کبھی شعر نہیں کہا۔ اگر نبوت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا، صحیح بخاری کی پہلی حدیث تفصیلی واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پریشان ہوئے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جن جملوں سے نبوت کو تسلی دی، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم، بعینہ انہی جملوں سے رئیس المشرکین ابن الدغینہ نے جب صدیق ہجرت کر کے جانے لگے، انہی جملوں سے ابن الدغینہ نے ابو بکر صدیق کو تسلی دی۔ جن جملوں سے حضرت خدیجہ نے نبوت کو تسلی دی، انہی جملوں سے ابن الدغینہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی ہے۔ بات ایک نہیں، پوری زندگی اٹھاتے چلے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں صدیق وہاں ہیں۔ اگر اللہ کے نبی ہجرت میں ہیں، صدیق ساتھ ہیں، صدیق جدا نہیں ہوئے۔ اگر اللہ کے نبی بدر میں ہیں، عریش بدر، وہ بدر کا وہ چھپر جہاں اللہ کے نبی اکیلے، کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں، اگر وہاں کسی کو جانے کی اجازت ملی وہ ایک ہی ہے جسے صدیق کہتے ہیں۔ بدر میں نبوت کے ساتھ صدیق کھڑا ہے، احد کا میدان ہے، نبوت کے ساتھ صدیق کھڑے ہیں۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ کہ جسے مخالف بھی قبول کرے، جسے دشمن بھی قبول کرے۔ احد کے میدان میں علامہ انور شاہ کشمیری نے فیض الباری میں وہ پورا واقعہ نقل کیا، جب نبوت کی شہادت کی خبر پھیلا دی گئی، اس وقت حضرت ابو سفیان جو ابھی تک دامن اسلام میں وابستہ نہ ہوئے تھے، وہ کہنے لگے افیکم محمد، کیا تمہارے اندر محمد موجود ہے؟ آگے اللہ کے نبی باوجود اس کے موجود تھے، صحابہ کو منع کر دیا، تم نے جواب نہیں دینا۔
اس کے بعد پھر سوال کیا افیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر موجود ہے؟ وہاں پر بھی مشرکین بھی سمجھتے ہیں نبوت کے بعد اگر کوئی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، اس لیے سوال نبوت کے بعد صداقت کا ہوتا ہے۔ ہر غزوہ میں دیکھتے چلے جائیے، جہاں نبوت موجود ہے وہاں صداقت موجود ہے۔ جہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ نے مصلی امامت پہ صدیق کو کھڑا کیا، ایک نہیں 17 نمازیں ابو بکر صدیق کے حوالے کر کے بتا دیا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق ہے۔ 17 نمازیں صدیق کے حوالے کرنا، یہ جہاں میت کی دلیل ہے وہاں ابو بکر صدیق کی خلافت کی طرف صریح اشارہ بھی موجود ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ہدیۃ الشیعہ میں لکھا، فرمایا کوئی اگر مجھ سے پوچھے ابو بکر صدیق کی خلافت پہ دلیل کیا ہے، فرمایا میں ارکان اسلام کو پیش کروں گا۔ ارکان اسلام میں کلمہ طیبہ کے بعد بنیادی نماز ہے۔ اگر ہم نماز کو دیکھیں، نبوت نے اپنی زندگی میں اپنا مصلی صدیق کے حوالے کر کے امت کو یہ بتا دیا میری زندگی میں اگر امامت صغریٰ کا مستحق ابو بکر ہے، میرے جانے کے بعد امامت کبریٰ خلافت کا استحقاق بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوگا۔ اسی طرح ارکان اسلام میں نماز کے بعد اہم رکن زکوٰۃ کا ہے۔ قرآن اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کو 32 مقامات پہ اکٹھے ذکر کرتا ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ دیکھیں، جب وفد بنو ثقیف کا قبیلہ آیا اور آ کر پوچھنے لگا یا رسول اللہ آپ موجود ہیں، زکوٰۃ ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ چلے جائیں گے، زکوٰۃ کن کو دیں؟ فرمانے لگے اگر میں موجود نہ ہوں زکوٰۃ ابو بکر صدیق کو دینا۔ زکوٰۃ کا فریضہ صدیق کے حوالے کر کے اشارہ کر دیا میرے بعد خلافت کا مستحق ابو بکر صدیق ہوگا۔ اگر بات چلی ہے حج کی، ارکان اسلام میں اہم رکن حج کا ہے۔ سن 9 ہجری میں امیر الحج بنا کر حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا۔ جہاں پر بھی ایک اعتراض اور اشکال حل کرتا چلا جاؤں، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنا کر بھیجا، پیچھے حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا اور علی المرتضیٰ نے جا کر ابو بکر صدیق کو امیر الحج کے عہدے سے معزول کر دیا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ امیر الحج کے عہدے سے معزول کرنے نہیں گئے، بلکہ روایت تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا، دیگر کئی کتب میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ جب حضرت علی پہنچے، ابو بکر صدیق نے پوچھا اے علی آپ امیر ہیں یا مامور ہیں؟ حضرت علی فرمانے لگے انت امیر وانا مامور، آپ ہی امیر الحج ہیں، آپ ہی امیر ہیں، آپ ہی میرے امام الحج ہیں، میں آپ کا مامور ہوں، میں صرف اعلان کرنے آیا ہوں۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جو معاہدہ ایک آدمی کرتا اس معاہدہ کو یا تو وہ خود فسخ کرتا یا وہ خود توڑتا یا اس کا قریبی رشتہ دار توڑتا۔ اس لیے نبوت نے حضرت علی کو اس لیے بھیجا کہ جائیں سورۃ البرات کی آیات کا اعلان کریں اور اعلان کر کے وہاں پر ان معاہدوں کو جو مشرکین سے ہمارے ہوئے ان معاہدوں کو فسخ کر دیں، ان معاہدوں کو توڑیں۔ جہاں مزید ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ حضرت علی کو بھیجا، حضرت علی کیوں گئے سورۃ البرات کا اعلان کرنے کے لیے؟ اس پہ ایک حکمت یہ بھی تھی، یہ برات کا اعلان صدیق سے نہیں کرایا بلکہ علی سے کرایا، کیونکہ اسی سورۃ البرات میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یہ آیت موجود تھی۔ اگر ابو بکر خود اعلان کرتا، کل کوئی کہہ سکتا تھا صدیق نے سورت خود بنائی ہے، علی نے جا کر اعلان کیا اور امت کو بتایا میں ابو بکر کو مانتا بھی ہوں اور ثانی اثنین فی الغار مانتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر خلافت کے استحقاق میں حج کا معاملہ دیکھیں، اللہ رب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو امیر الحج بنا کر بھیجا۔ اور اسی طرح اگر بات مسائل پوچھنے کی آئے، چونکہ خلیفہ وقت اس سے مسائل پوچھے جاتے ہیں، پھر صحیح بخاری کی روایت موجود، ایک عورت نبوت سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں چلی جا کل آ جانا۔ حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آ جانا۔ وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ میں کل آؤں اور آپ کو موجود نہ پاؤں پھر کیا ہوگا؟
تانی الموت، امام بخاری فرماتے ہیں ان کا اشارہ موت کی طرف تھا، یا رسول اللہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، آپ انتقال فرما جائیں، پھر میں مسئلہ کس سے پوچھوں؟ آپ نے فرمایا ان لم تجدینی فات ابا بکر، اگر مجھے موجود نہ پانا پھر صدیق اکبر سے آ کر مسئلہ پوچھ لینا۔ یہ اس بات کی دلیل کہ نبوت کے بعد خلافت کے استحقاق ابو بکر صدیق کو ہے۔ نبوت نے نماز صدیق کے حوالے کی، نبوت نے زکوٰۃ صدیق کے حوالے کی، نبوت نے حج صدیق کے حوالے کیا، نبوت نے مسائل پوچھنے صدیق کے حوالے کر کے بتا دیا میرے بعد امت کو سنبھالنے والا وہ ابو بکر صدیق ہوگا، وہ درویش شاہ رسولاں، وہ درویش درباں شاہ رسولاں، وہ تصویر ایقاں صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا معصوم ساتھی محمد کا ارماں صدیق اکبر، آقا نے سے چاہے گلستان دی کا بہار گلستان صدیق اکبر، محمد ہے سلطان سب اور سب انبیاء کے، صحابہ کے ہیں سلطان صدیق اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے ساتھ ساتھ ہیں، جہاں پر بھی دیکھیں صدیق نبوت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، اس کے بعد آپ خلیفہ متعین ہوئے، آپ کی تمام صحابہ نے بیعت کی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی۔ بعض لوگ اس موقع پر ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے 6 مہینے تاخیر سے بیعت کی ہے۔ یاد رکھنا یہ روایت ایسی ہے جس میں امام زہری راوی ہیں، امام زہری کا ادراج ہے، صحیح روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اسی وقت بیعت کر لی تھی۔ حافظ دنیا حافظ ابن حجر اسقلانی نے یوں لکھا اسی دن بھی بیعت کر لی، 6 مہینے بعد پھر بیعت کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ تم میری بیعت کے بارے میں جو چہمگوئیاں کر رہے ہو کہ پتہ نہیں علی نے بیعت کی ہے یا نہیں کی، میں سب کے سامنے دوبارہ بیعت کر کے تمہیں یہ بتاتا ہوں۔ نبوت کی وفات کے بعد بھی صدیق کو میں نے اپنا امام مانا، صدیق کو میں نے اپنا خلیفہ مانا، صدیق کو میں نے اپنا مقتدا مانا، صدیق کی اقتداء میں میں نے نمازیں پڑھی، اور آج 6 مہینے بعد پھر بیعت کر کے تمہارے اوپر یہ باور کرانا چاہتا ہوں میں کل بھی صدیق کو مانتا تھا، میں آج بھی صدیق کو مانتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل منتخب ہوئے۔ اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق نے امت کو سنبھالا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ یہ بھی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق اس مشکل ترین دن میں جس وقت کئی فطروں سے پالا تھا، ادھر مسلمہ کذاب کا فطرہ ہے، ادھر منکرین زکوٰۃ کا فطرہ ہے، ادھر جنگ یمامہ ہے، منکرین ختم نبوت کا فطرہ ہے۔ ان فطروں میں ابو بکر صدیق ایسے کھڑے تھے جیسے نبی کھڑا ہوتا ہے، تو پتہ یہ چلا، بلکہ یوں کہوں گا جس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا خواجہ ابو طالب نے کہا تھا اے میرے بھتیجے آپ اس کو چھوڑ دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عزم اور استقامت کے ساتھ کہا تھا اے میرے چچا جان اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، میں تب بھی باز نہیں آؤں گا، تب بھی میں اپنے دین کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اگر نبوت استقامت کے ساتھ ہے تو پھر سایہ نبوت، عکس نبوت، ذل نبوت صدیق اس دن بھی ایسی استقامت کے ساتھ کھڑا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا فرمایا ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ حضرت اسامہ بن زید کا وہ لشکر جس کی رسیاں نبوت نے اپنے ہاتھ سے باندھی تھی، صدیق ان رسیوں کو نہیں کھولے گا، وہ کھلیں گی میدان جہاد میں جا کر کھلیں گی۔ صدیق اتنی جرت بھی نہیں کرتا، جو ہوتا ہے ہو جائے، صدیق ان رسیوں کو کھولے گا، میدان جہاد میں جا کر کھولے گا۔ صدیق وہاں کھڑے تھے، ادھر منکرین ختم نبوت کا فتنہ مسلمہ کذاب کے خلاف آپ جنگ یمامہ کا لشکر بھی روانہ کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں آپ قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام بھی کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں منکرین زکوٰۃ کے ساتھ بھی آپ اعلان کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق ایسے کھڑا کہ عمر بن خطاب جیسا آدمی جس کے بارے میں نبوت نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتا، اور وہ عمر جس کے بارے میں نبوت نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلب، اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر بولتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ عمر بھی اس دن کہتا ہے اے ابو بکر آپ اپنی ایک رات اور آپ زندگی کا ایک دن مجھے دے دیں۔ رات کون سی؟ وہ غار ثور والی
جس میں آپ محافظ نبوت تھے، دن کون سا؟ یہ جنگ یمامہ والا، جس میں آپ محافظ ختم نبوت تھے۔ اے ابو بکر، عمر کی عمر بھر کی نیکیاں آپ لے لیں اور محافظ نبوت کی وہ رات اور دفاع ختم نبوت کا وہ دن مجھے دے دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس دن ایسے کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کو محفوظ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا قیامت کی صبح تک آنے والے لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، اس قرآن پڑھنے کا اجر ابو بکر صدیق کے نام اعمال میں پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کا انتقال پرملال ہوا، آپ نبی کے روضے میں جا کر دفن ہوئے، نبی کے روضے میں جا کر پہنچے۔ چونکہ خلقت انا ابو بکر و عمر من طینۃ واحدہ فرمایا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے، اور اصول یہ ہے انسان جس مٹی سے بنایا جاتا ہے اسی مٹی میں دفنایا جاتا ہے۔ منہا خلقناکم، جس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، فیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں لٹائیں گے، ونخرجکم تارۃ اخری، اسی سے تم اٹھائیں گے۔ پھر یہ صداقت، یہ صدیق نبوت کے ساتھ جا کر سو جاتا ہے۔ صدیق اکبر، تیری صداقت پہ کیسے کسے کلام ہوگا؟ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روضہ ہے جس کا مدفن رشک عالم ہے، جس کا مسکن خدا کی جنت بھی جسے ترسے، وہ کتنا ذی احترام ہوگا۔ میری گفتگو کا دوسرا حصہ، حضرت ابو بکر صدیق لقب ابو بکر ہی کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہی ہے۔ صحابہ سارے سچے، صحابہ سارے عادل، صحابہ سارے محفوظ، صحابہ سارے جنتی، صحابہ سارے حجت، صحابہ سارے تنقید سے بالا تر۔ جو لقب ایک خاص کسی کے ساتھ ملقب ہو وہ ابو بکر صدیق کا لقب صدیق ہے۔ ممکن ہے کوئی آدمی اس بات پر کوئی روایت پیش کر دے اور یہ کہہ دے کہ جی صدیق اکبر لقب ابو بکر کا نہیں، صدیق اکبر لقب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ چنانچہ بعض لوگ تاریخ دمشق کی ایک کمزور اور ایک انتہائی ضعیف روایت کا سہارا لے کر یہ روایت پیش کر کے کہتے ہیں کہ تم نے صدیق کی رٹ لگا رکھی، صدیق ابو بکر کا لقب نہیں ہے، صدیق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے تاریخ مدینہ دمشق کی وہ روایت پیش کی جس روایت کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبوت نے حضرت علی کے ہاتھوں کو پکڑا اور فرمانے لگے ان اول من آمن بی، سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لانے والا علی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَوَّلُ مَن يُصَافِحُنِي بِي، سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرنے والا علی المرتضیٰ ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، اور میری امت کا صدیق اکبر حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ اس روایت کی بنیاد پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نے ابو بکر صدیق کو جو صدیق کا ٹائٹل اور لقب دیا یہ غلط ہے، کیونکہ اس روایت سے حضرت علی کا صدیق ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ہم اس کے جواب میں یوں عرض کرتے ہیں ارے ہم حضرت علی کی شان کو مانتے ہیں، ہم حضرت علی کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اپنے ایمان کی اساس سمجھتے ہیں، اپنے ایمان کا محور سمجھتے ہیں۔ حضرت علی کو جنتی نوجوانوں کے سردار، حسنین کریمین کے والد سمجھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کا شوہر سمجھتے ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں من کنت مولا فعلی المولا کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ علی کے بارے میں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس حدیث کو مانتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے یہ جو تم نے یہ جو روایت پیش کی یہ روایت انتہائی درجے کی ضعیف۔ اس روایت میں دو راوی، ایک راوی کا نام عباد بن عبداللہ، ایک راوی کا نام علی بن سعید بن بشیر الرازی، یہ دونوں وہ راوی جن کے بارے میں علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا یہ راوی رافضی تھا، یہ کذاب تھا، جھوٹا تھا۔ بلکہ علی بن سعید نامی راوی کے بارے میں امام دارقطنی نے تو یہاں تک لکھا یہ تو وہ راوی تھا جو مسجد کے اندر خنازیر کو جمع کیا کرتا تھا۔ ارے اس راوی کی روایت کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ ہاں ہم یوں کہتے ہیں ارے تم ضعیف روایت پیش کرتے ہو، ہم اس روایت کے مقابلے میں تمہارے سامنے خدا کا قرآن پیش کرتے ہیں۔ قول خدا ہمارے پاس دلیل کہ صدیق لقب حضرت ابو بکر کا، قول مصطفیٰ ہمارے پاس دلیل کہ صدیق لقب ابو بکر صدیق کا،
قول شیر خدا ہمارے پاس دلیل کہ صدیق لقب ابو بکر کا، قول اولیاء ہمارے پاس دلیل کہ صدیق لقب ابو بکر صدیق کا۔ اگر قرآن کریم کی بات کریں، قول خدا کی بات کریں، والذی جاء بالصدق وصدق بھی، جس کو تم معصوم سمجھتے ہو، حضرت علی نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے صدقہ کی تفسیر ابو بکر صدیق سے کی ہے۔ اگر بات قول مصطفیٰ سے کریں، مستدرک حاکم کی روایت، معراج کی رات جب نبوت نے حضرت ابو بکر صدیق نے نبوت کی تصدیق کی ہے، وسمیہ بالصدیق، اس وقت سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اگر بات قول شیر خدا فاتح خیبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کریں تو پھر موجم کبیر طبرانی میں روایت موجود ہے، حضرت علی کے شاگرد ابو یحییٰ حکیم بن سعد قسم اٹھا کر کہتے ہیں، للہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، خدا کی قسم ابو بکر صدیق کا لقب صدیق آسمان سے اترا ہے۔ اگر بات قول اولیاء کی کریں پھر میں ولی بھی وہ پیش کروں گا جسے تم بھی مانتے ہو۔ ولی وہ کون ہے جسے دنیا امام باقر کے نام سے یاد کرتی ہے؟ امام باقر کون ہے؟ ارے حضرت علی کا ایک بیٹا ہے جسے امام حسین کہتے ہیں، امام حسین کا بیٹا ہے جسے زین العابدین کہتے ہیں، زین العابدین کا بیٹا ہے جسے امام باقر کہتے ہیں۔ پھر یوں کہہ دو علی کا پڑ پوتا ہے، حسین کا پوتا ہے، امام زین العابدین کا بیٹا ہے۔ کتاب بھی تمہاری کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد 2 صفحہ 48 پر روایت موجود ہے۔ امام باقر کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور آ کر مسئلہ پوچھتا ہے، امام صاحب مجھے مسئلہ تو بتائیے۔ جی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا تلوار کو سونے کے ساتھ مزین کرنا، سونے کے ساتھ منقش کرنا جائز ہے یا نہیں؟ امام باقر جواب دیتے ہیں، جی بالکل جائز ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے، ابو بکر صدیق نے حل السیفہ، ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو سونے کے ساتھ مزین کیا۔ وہ آنے والا بندہ حیران ہو کر کہتا ہے، ارے امام آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ امام اٹھتے ہیں، فوسب وسبتن، کشف الغمہ کے الفاظ، فوسب وسبا، امام باقر اٹھتے ہیں، کودتے ہیں، واستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف رک کر کہتے ہیں، نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ کہا کہ ہاں خدا کی قسم ابو بکر ہی صدیق ہے۔ اگلا جملہ کہا، فمن لم یکن لہ صدیق فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا ولا فی الاخرہ۔ جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے، نہ وہ دنیا میں سچا نہ وہ آخرت میں سچا۔ ارے ابو بکر صدیق کو خدا نے کہا، ابو بکر کو صدیق مصطفیٰ نے کہا، ابو بکر صدیق کو صدیق شیر خدا نے کہا، ابو بکر صدیق کو صدیق سب اولیاء نے کہا، صدیق جسے ذات خدا نے کہا، صدیق جسے خود مصطفیٰ نے کہا، صدیق جسے شیر خدا نے کہا، صدیق جسے سب اولیاء نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، وہی رفیق ہجرت امامت کا لعیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ نمبر 1، صدیق کی ضرورت کیوں اور صدیق کا معنی کیا۔ نمبر 2، صدیق آپ ہی کا لقب ہے۔ اور باقی اس عنوان پر حضرت استاد محترم شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تفصیلی کتاب موجود ہے جو انشاءاللہ چند ہی دن میں آ جائے گی، جس میں حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی، آپ کی ولادت سے پہلے کے حالات، آپ کا قبول اسلام، آپ کی پوری زندگی کو تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ نقل کیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق پر ہونے والے 21 مشہور اعتراضات جو عام طور پر بعض لوگوں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، جتنے بھی مشہور اعتراض آج نوکے زباں ہیں، آج سوشل میڈیا کی دنیا میں لوگ اچھالتے ہیں، حضرت استاد محترم نے ان کے جوابات اپنی اس کتاب میں دیے ہیں۔ اور حضرت استاد دامت برکاتہم العالیہ نے صرف حضرت ابو بکر صدیق کا دفاع نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتاب لکھی، حضرت حضرت عمر پر حیات و خدمات، اعتراضات و جوابات، حضرت عثمان پہ کتاب لکھی، حیات و خدمات، اعتراضات و جوابات، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لکھی، حضرت حسن حضرت حسین بن علی پہ لکھی، اور اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضی اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان پر بھی کتاب آ جائے گی۔ حضرت استاد دامت برکاتہم العالیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے اپنے اس عزم کا،
اپنے اس ارادے کا اظہار کئی بار کیا اور کئی ممالک میں کیا اور کئی مقامات پہ کیا کہ میں انشاءاللہ صحابہ کرام کے حوالے سے 11 کتابیں، جن میں خلفائے راشدین، حسن و حسین، امیر معاویہ، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، اولاد رسول، مشاجرات صحابہ، آل بیت، ان تمام عنوانات پہ کام کر کے اس پہ ہونے والے قدیم و جدید اعتراضات کو حل کر کے میں گویا یہ بتانا چاہتا ہوں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ، اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ۔ ہم صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کی توہین نہیں کرتے، اور اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کی توہین نہیں کرتے۔ صحابہ کو بھی اپنا ایمان سمجھتے، اہل بیت کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور انہی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، انہی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور قیامت والے دن انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ لینے کی، صحابہ کرام پر ہونے والے اعتراضات کو مفصل، مدلل، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ ان کے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔